السلام علیکم دوستو، آج جو بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ صرف اتہاس ہی نہیں، وہ ایک درد ہے، قربانی ہے، ایک عظیم شہادت ہے، وہ صبر ہے اور حق کی ایک ایسی مثال ہے جو 1400 سال بیت گیا لیکن آج بھی دنیا بھول نہیں پائی ہے اور تا قیامت دنیا نہیں بھول پائے گی۔ ذرا سوچئے، تپتا ہوا ریگستان، جلتا ہوا سورج اور 3 دن کے پیاسے بچے اور چاروں طرف ہزاروں سینکوں کا گھیرا اور بیچ میں کھڑا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی سے شروع ہوتا ہے کربلا کا دردناک واقعہ اور عظیم شہادت۔ جب یزید سطح میں آیا تو اس نے سوچا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اگر آج سچ جھوٹ کے آگے جھک گیا تو آنے والی نسلیں حق اور باطل کا فرق بھول جائے گی، اس لیے انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ یزید کیول نام کا مسلمان تھا، تمام طرح کی برائی یزید میں تھا۔ یزید شراب کا عادی تھا، ناچ گانے کا عادی تھا۔ یزید حج پہ بھی گیا تو ناچ گانے کے ساتھ گیا، شراب کے ساتھ گیا، طرح طرح کے برائیوں میں یزید مبتلا تھا۔ جس کے اندر طرح طرح کی برائی ہو، جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہ جی رہا ہو، بھلا اس کے ہاتھ پر حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کریں گے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے تا قیامت تک نانا کے دین کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نہیں دیا، گردن دے دیا۔ ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، یزید کے ہاتھ میں گردن دے دی، عظیم شہادت پیش کر دیا لیکن بیعت نہیں کیا۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خط دے کر بلایا کہ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آگے جو ہوا اس نے پورے دنیا کو ہلا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریوار اور ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی طرف نکلے، لیکن راستے میں ہی انہیں کربلا میں روک لیا گیا۔ کربلا کے میدان میں جب انہیں روک لیا گیا، دھیرے دھیرے گھیرا تنگ ہوتے گیا اور 7ویں محرم کے دن فرات ندی کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ سوچئے، ریگستان کی گرمی اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ دوستو، یہ وہ پل تھا جب انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر نہیں ٹوٹا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر بے حد یقین تھا۔ انہوں نے شکایت نہیں کیا، انہوں نے ہار نہیں مانا، انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ 10 محرم کا دن، عاشورہ کا دن، اتہاس کا سب سے دردناک دن، ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت کے ساتھ خیموں میں سناٹا بڑھ گیا، لیکن ہمت کم نہیں ہوا۔ پھر گھر کے جوان شہید ہوئے، قریبی رشتہ دار شہید ہوئے اور آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ ذرا سوچئے، ایک اکیلا انسان جس کے سامنے اس کے ساتھی، اس کے اپنے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے ہوں، اس کے اوپر کیا بیتے گا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھا، اور پھر وہ آخری پل آیا جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں بھر آتی ہے، دل رونے لگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک ڈٹے رہے، انہوں نے حق
का झंडा बुलंद रखा और आखिरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सजदे के हालत में शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत नमाज के हालात में, सजदे के हालत में शहीद किया गया। करबला की रेत उनके खून से रंग गई, लेकिन उसी वक्त एक नई तारीख लिखी जा रही थी। दुश्मनों ने समझा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हरा दिया गया, लेकिन आखिर जीत किसकी हुई? आज 1400 साल बीत गए, पूरी दुनिया याद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम आज और ता क़यामत बुलंद है और बुलंद रहेगा। यजीद का नामो निशान नहीं, यजीद के कब्र का नामो निशान नहीं। पूरी दुनिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानी को सलाम करती है, दुनिया उन्हें याद करती है, लेकिन जुल्म करने वालों को कौन याद करता है? यही करबला का सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, करबला हमें केवल रुलाती नहीं, करबला हमें जगाती है, करबला हमें सिखाती है। सच के रास्ते पर चलना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन सच को छोड़ा नहीं जा सकता है। जुल्म ताकतवर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। आज भी जब मुहर्रम आता है तो करबला की रेत से एक आवाज आती है, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम हक पर हो, पीछे मत हटना। और शायद यही वजह है कि करबला का नाम सुनते ही दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती है और जुबान से केवल एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह हमें भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह सच पर डटे रहने की तौफीक अता कर, आमीन। अगर आप भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में या हुसैन जरूर लिखिएगा और ये वीडियो सवाब की नियत से औरों तक शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।